یقیناً ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہے، اور لیکن کل کا جو واقعہ ہے اس حوالے سے گفتگو کے لیے ٹیلیفونکلی ہمیں جوائن کیا ہے معروف کالم نگار ہیں نعیم مسعود صاحب۔ نعیم مسعود صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ریڈیو پاکستان کے لیے ہمیں وقت دیا۔ جناب علی، میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کل جو ایک واقعہ بہت ہی ناخوشگوار واقعہ ہوا، جس میں ایک اٹیمپٹ کی گئی، ایک اٹیک کیا گیا، اور اس میں یقیناً اگر دیکھا جائے تو یہ چونکہ جورسٹکشن جو ہے وہ بنتی ہے پنجاب حکومت کی، تو کیا پنجاب حکومت نے جو انتظامات کیے وہ اتنے ناقص تھے کہ عمران خان جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی، اس دلخراش واقعہ پہ جو پوری قوم پریشان ہے کہ اگر اتنا بڑا لیڈر محفوظ نہیں، اتنی بڑی ایکٹیویٹی نہیں چل سکتی جو کہ ایک جمہوری حق ہے، تو پھر اس ملک میں محفوظ کون ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری کن کی تھی؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری پنجاب حکومت کی تھی، جبکہ پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے لیڈر جو صرف لیڈر ہی نہیں ہے، سینیٹر بھی ہیں، وہ اپنا ویڈیو پیغام رات دیتے ہیں کہ جی فلاں فلاں علاقے میں، یعنی جہاں یہ واقعہ ہوا اس کے متعلق ہمیں ایک دن پہلے پتا تھا، میرے ایک دوست کو پتا تھا، اور میں نے اس جگہ کے متعلقہ ایک جو قومی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے انہیں بھی بتایا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے علاقہ کون سا ہے؟ مشیر داخلہ کا۔ کہنے والا کون ہے؟ مجھے پہلے پتا تھا، سینیٹر۔ تو پھر بندوبست کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر آپ ان لمحوں سے فریکوینسی ملائیں، اگر آپ اس پیش منظر پہ غور کریں تو اس وقت تو سیکورٹی نہیں تھی، اس وقت تو کوئی ایسا جو کئی لیئرز میں سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی وہ سیکیورٹی تھی نہیں۔ کوئی بھی بندہ آسانی سے وہاں پہ اپروچ کر سکتا تھا، وہاں پہنچ سکتا تھا۔ جب پہلے ہی پتا ہو اور ذمہ داران کو پتا ہو اور وہ مان رہے ہوں، حکومت ان کی اپنی ہو، تو پھر یہ میں تو یہ کہوں گا یہ جو لانگ مارچ ہے یہ سوالات اور لاشوں کے سائے تلے چل رہا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں گا بڑے بجھے ہوئے دل سے اور بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہ سب سے پہلے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، انہیں کی تفتیش کی جائے، انہیں سے پوچھا جائے کہ بھی مشیر داخلہ آپ کو پتا تھا، سینیٹر صاحب آپ کو پتا تھا، تو پھر شور و غل تو بعد میں کر رہے ہیں، انتظام کس نے کرنا تھا، وہ جوریڈکشن کس کی تھی، وہ علاقہ کس کا تھا؟ آبویسلی پنجاب حکومت کا تھا۔ دوسری ایک عرض کرتا چلوں کہ عجیب ہم نے دیکھا کہ ایک مجرم ہے یا ملزم ہے، وٹ ایور، یہ بات کا مسئلہ ہے، اس کے بیان اس طرح میڈیا پہ چلایا گیا جیسے اس نے کوئی پریس کانفرنس کی ہو۔ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ بھی پنجاب کے وزیر قانون کو بتانا چاہیے، اور اس ایس ایچ او نے یا اس ڈی ایس پی نے یا اس ایس پی نے ایسا کیوں کیا کہ ایک تفتیش چل رہی ہے، بڑی اعلیٰ سطحی تفتیش چل رہی ہے، اور اس کو باہر جب بھیج دیا جاتا ہے ایسی خبر کو، تو ایک ویڈیو اور ایک وہ ویڈیو پیغام جو بھیجا گیا مجرم کا، تو واٹ از دس؟ اس میں سوالیہ نشان سب سے بڑا وزارت اعلیٰ پہ آتا ہے۔ میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، میں ذمہ داران کی بات کروں گا نا۔ وزیر اعلیٰ کے بعد وزیر قانون پہ بھی آتا ہے اور مشیر داخلہ پہ بھی آتا ہے، بالخصوص مشیر داخلہ کا علاقہ ہو۔ آپ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ وفاق پہ یا کسی اور ایجنسی پہ نہیں ڈال سکتے۔ ہاں، سب سیکورٹی ایجنسیز کو، میں یہ نہیں کہتا 100% وفاق کو بھی اپنی انٹیلیجنس برقرار رکھنی چاہیے تھی۔ پھر آگے جا کے بات اور ہے کہ یہ جذباتی فیصلہ تھا کسی انڈیویجول کا، یا اس پیش منظر کے پس منظر میں بھی کوئی جرم ہے، وہ تو باتیں بعد میں آئیں گی جب قانون بنانے والے ادارے یا قانون فہم ادارے یا قانون ساز ادارے کوئی پالیسی بیان دیں گے، ویدر وہ بیان مرکز کی طرف سے ہو یا صوبے کی طرف سے ہو۔ بالکل آپ سوالیہ نشان صوبے پہ ہے۔
آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا جو اطلاعات تھیں وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی سیاسی لیڈر ہوتا ہے اس نوعیت کا تو اس کو سیکیورٹی کے لیے خاص طور پہ بلٹ پروف جس طرح گاڑی دی جاتی ہے, اس طرح یہ بتایا گیا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے بھی اور وفاقی حکومت کی طرف سے بھی انہیں بلٹ پروف کے لیے کہا گیا تھا. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں دانستہ طور پہ نعیم مسعود صاحب نظر انداز کر دی گئیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ جو اوور کلیورنیس ہے وہ بھی اس حادثے کا ایک ایلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ جو اندھی گولی ہوتی ہے نا جی, یہ ملکوں کے بناؤ کو بگاڑ کی شکل دے دیتی ہیں, اور دریچہ ادھر کھلتا ہے, اس راہ پہ کھلتا ہے جو پیروں کا سفر ہوتا ہے. اس میں پورے ملک میں بدامنی پھیل گئی ہے. اگر جو ہلکے بدامنی چاہتے تھے یا اس کے بینیفیشیل کون ہیں, اس اینگل پہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس اینگل پہ دیکھے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. لیکن اگر آپ اس کو سازش کہیں اور سازش میں اے ہوتا ہے یا بی ہوتا ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب تک کوئی تفصیلات سامنے نہ آئے, ایک ذمہ دار شہری کو, ایک ذمہ دار لیڈر کو ملک میں انارکی پھیلانے کی, ایون میڈیا کو انارکی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. سوال ضرور اٹھائے جا سکتے ہیں, ڈبیٹ ضرور ہو سکتی ہے. وہ اس لیے کہ خدا کا واسطہ آئندہ اس طرح نہ ہو, اور سیکورٹی کی طرح ہو, اس طرح اوپن نہ ہو. یہ دیٹ واز پیورلی رف ایٹیٹیوڈ جو ہم نے کر دیکھا, اور اس میں تفتیش. اب مجھے تو بہت اس طرح لگتا ہے کہ نہ جانے اس کنٹینر کے اندر بھی کوئی سازشی تھا, یا اس پارٹی کے اندر کی کوئی سازش ہے, یا مخالف پارٹی کی سازش ہے. ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن معاملہ ایسا ہوا ہے کہ تفتیش سب سے زیادہ پنجاب کے اداروں کی اور پی ٹی آئی پنجاب کی بنتی ہے. بہت شکریہ نعیم مسعود صاحب, آپ نے بڑی کارآمد باتوں سے نوازا, اور یقیناً آپ نے ایک انالیسس دیا. 4 نومبر سے موسم میں تغیر اور تبدل اور تبدیلی, یعنی پہاڑی علاقوں میں اور دیگر مقامات پہ تو بارش کا جو اندیا دیا گیا تھا, اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لاہور اور پنجاب کے بھی شاید بارش کا امکان ہے کل, یعنی 5 نومبر. اس حوالے سے ٹیلیفونیکلی ہم گزارش کریں گے جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان سے بات کرنے کی, تاکہ ہم موسم کے بارے میں بھی جو اپڈیٹ ہے وہ آپ سے شیئر کر سکے. تو میں جناب علی ابتدا کروں گا پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں سیکیورٹی کے جو ناقص انتظامات ہیں اس حوالے سے میں تھوڑا سا ڈیٹا یہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ واحد صاحب. وہ یہ کہ بتایا گیا کہ تقریباً اگر ہم بات کریں تو آج تک پاکستان میں تقریباً 45 کے قریب ایسے سیاسی قتل کیے جا چکے ہیں جن کے بارے میں کوئی واضح رپورٹس ابھی نہیں آئیں. اور اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں 2002 سے 22 تک کی, تو اس میں یہ ہے کہ تقریباً 9 جو ہیں وہ قتل کیے جا چکے ہیں, مطلب قتل ہو چکے ہیں, جن کے بارے میں یقیناً ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہے. اور لیکن کل کا جو واقعہ ہے اس حوالے سے گفتگو کے لیے ٹیلیفونیکلی ہمیں جوائن کیا ہے معروف کالم نگار ہیں نعیم مسعود صاحب. نعیم مسعود صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ریڈیو پاکستان کے لیے ہمیں وقت دیا. جناب علی, میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کل جو ایک واقعہ بہت ہی ناخوشگوار واقعہ ہوا, جس میں ایک اٹیمپٹ کی گئی, ایک اٹیک کیا گیا, اور اس میں یقیناً اگر دیکھا جائے تو یہ چونکہ جورسٹکشن جو ہے وہ بنتی ہے پنجاب حکومت کی, تو کیا پنجاب حکومت نے جو انتظامات کیے وہ اتنے ناقص تھے کہ عمران خان جو سابق وزیر اعظم بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی اس دلخراش واقعہ پہ جو پوری قوم پریشان ہے کہ اگر اتنا بڑا لیڈر محفوظ نہیں, اتنی بڑی ایکٹیویٹی نہیں چل سکتی جو کہ ایک جمہوری حق ہے, تو پھر اس ملک میں محفوظ کون ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری کن کی تھی؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری پنجاب حکومت کی تھی, جبکہ پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑے لیڈر جو صرف لیڈر ہی نہیں ہے, سینیٹر بھی ہیں, وہ اپنا ویڈیو پیغام رات دیتے ہیں کہ جی فلاں فلاں علاقے میں, یعنی جہاں یہ واقعہ ہوا اس کے متعلق ہمیں ایک دن پہلے پتا تھا, میرے ایک دوست کو پتا تھا, اور میں نے اس جگہ کے متعلقہ ایک جو قومی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے انہیں بھی بتایا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے علاقہ کون سا ہے؟ مشیر داخلہ کا.
کہنے والا کون ہے مجھے پہلے پتا تھا، سینیٹر. تو پھر بندوبست کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر آپ ان لمحوں سے فریکوینسی ملائیں، اگر آپ اس پیش منظر پہ غور کریں تو اس وقت تو سیکورٹی نہیں تھی. اس وقت تو کوئی ایسا جو کئی لیئرز میں سیکورٹی ہونی چاہیے تھی وہ سیکورٹی تھی نہیں. کوئی بھی بندہ آسانی سے وہاں پہ اپروچ کر سکتا تھا، وہاں پہنچ سکتا تھا. جب پہلے ہی پتا ہو اور ذمہ داران کو پتا ہو اور وہ مان رہے ہوں، حکومت ان کی اپنی ہو، تو پھر یہ میں تو یہ کہوں گا یہ جو لانگ مارچ ہے یہ سوالات اور لاشوں کے سائے تلے چل رہا ہے. اور میں یہ بھی عرض کروں گا بڑے بجھے ہوئے دل سے اور بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہ سب سے پہلے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، انہیں کی تفتیش کی جائے، انہیں سے پوچھا جائے کہ بھی مشیر داخلہ آپ کو پتا تھا، سینیٹر صاحب آپ کو پتا تھا، تو پھر شور و غل تو بعد میں کر رہے ہیں. انتظام کس نے کرنا تھا، وہ جوریڈکشن کس کی تھی، وہ علاقہ کس کا تھا؟ آبویسلی پنجاب حکومت کا تھا. دوسری ایک عرض کرتا چلوں کہ عجیب ہم نے دیکھا کہ ایک مجرم ہے یا ملزم ہے، وٹ ایور، یہ بات کا مسئلہ ہے. اس کے بیان اس طرح میڈیا پہ چلایا گیا جیسے اس نے کوئی پریس کانفرنس کی ہو. کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ بھی پنجاب کے وزیر قانون کو بتانا چاہیے، اور اس ایس ایچ او نے یا اس ڈی ایس پی نے یا اس ایس پی نے ایسا کیوں کیا کہ ایک تفتیش چل رہی ہے، بڑی اعلیٰ سطحی تفتیش چل رہی ہے، اور اس کو باہر جب بھیج دیا جاتا ہے ایسی خبر کو، تو ایک ویڈیو اور ایک وہ ویڈیو پیغام جو بھیجا گیا مجرم کا، جی تو واٹ از دس؟ اس میں سوالیہ نشان سب سے بڑا وزارت اعلیٰ پہ آتا ہے. میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میری کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہے، میں ذمہ داران کی بات کروں گا نا. وزیر اعلیٰ کے بعد وزیر قانون پہ بھی آتا ہے اور مشیر داخلہ پہ بھی آتا ہے، بالخصوص مشیر داخلہ کا علاقہ ہو. آپ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ وفاق پہ یا کسی اور ایجنسی پہ نہیں ڈال سکتے. ہاں، سب سیکورٹی ایجنسیز کو، میں یہ نہیں کہتا 100% وفاق کو بھی اپنی انٹیلیجنس برقرار رکھنی چاہیے تھی. پھر آگے جا کے بات اور ہے کہ یہ جذباتی فیصلہ تھا کسی انڈیویجول کا، یا اس پیش منظر کے پس منظر میں بھی کوئی جرم ہے. وہ تو باتیں بعد میں آئیں گی جب قانون بنانے والے ادارے یا قانون فہم ادارے یا قانون ساز ادارے کوئی پالیسی بیان دیں گے، ویدر وہ بیان مرکز کی طرف سے ہو یا صوبے کی طرف سے ہو. بالکل سوالیہ نشان صوبے پہ ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، جو اطلاعات تھیں وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی سیاسی لیڈر ہوتا ہے اس نوعیت کا تو اس کو سیکیورٹی کے لیے خاص طور پہ بلٹ پروف جس طرح گاڑی دی جاتی ہے، اس طرح یہ بتایا گیا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے بھی اور وفاقی حکومت کی طرف سے بھی انہیں بلٹ پروف کے لیے کہا گیا تھا. لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں دانستہ طور پہ نعیم مسعود صاحب نظر انداز کر دی گئیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ جو اوور کلیورنیس ہے وہ بھی اس حادثے کا ایک ایلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو اندھی گولی ہوتی ہے نا جی، یہ ملکوں کے بناؤ کو بگاڑ کی شکل دے دیتی ہیں، اور دریچہ ادھر کھلتا ہے، اس راہ پہ کھلتا ہے جو خیروں کا سفر ہوتا ہے. اس میں پورے ملک میں بدامنی پھیل گئی ہے. اگر جو ہلکے بدامنی چاہتے تھے یا اس کے بینیفیشیل کون ہیں، اس اینگل پہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس اینگل پہ دیکھے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. لیکن اگر آپ اس کو سازش کہیں اور سازش میں اے ہوتا ہے یا بی ہوتا ہے، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب تک کوئی تفصیلات سامنے نہ آئے، ایک ذمہ دار شہری کو، ایک ذمہ دار لیڈر کو ملک میں انارکی پھیلانے کی، ایون میڈیا کو انارکی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. سوال ضرور اٹھائے جا سکتے ہیں، ڈبیٹ ضرور ہو سکتی ہے. وہ اس لیے کہ خدا کا واسطہ آئندہ اس طرح نہ ہو اور سیکورٹی کی طرح ہو، اس طرح اوپن نہ ہو. یہ دیٹ واز پیورلی رف ایٹیٹیوڈ جو ہم نے کر دیکھا، اور اس میں تفتیش ہے. اب مجھے تو بعض اوقات اس طرح لگتا ہے کہ نہ جانے
اس کنٹینر کے اندر بھی کوئی سازشی تھا یا اس پارٹی کے اندر کی کوئی سازش ہے یا مخالف پارٹی کی سازش ہے، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن معاملہ ایسا ہوا ہے کہ تفتیش سب سے زیادہ پنجاب کے اداروں کی اور پی ٹی آئی پنجاب کی بنتی ہے۔ بہت شکریہ نعیم مسعود صاحب، آپ نے بڑی کارآمد باتوں سے نوازا اور یقیناً آپ نے ایک انالیسس دیا۔